بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم بھائیو، بزرگوں اور دوستو، یہ ہمارا تفسیر قرآن کا 7واں حصہ ہے۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی تفسیر سنیں گے۔ تو سب سے پہلے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ سورۃ البقرہ مدنی سورت ہے۔ اس میں 286 آیتیں ہیں، 40 رکوع ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کچھ شک نہیں۔ ھدی للمتقین، سیدھا راستہ بتلاتی ہے تقوی والوں کو، یعنی اللہ سے ڈرنے والوں کو۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون، جو کہ یقین کرتے ہیں غیب پر اور قائم کرتے ہیں نماز کو، اور جو روزی ہم نے ان کو دی ہے اس کو خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اس پر کہ جو کچھ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے تیری طرف، یعنی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور اس پر کہ جو کچھ نازل ہوا ہے تجھ سے پہلے، یعنی دیگر انبیاء و رسول جو اللہ کے نبی سے پہلے آئے تھے ان پر جو آسمانی کتابیں نازل ہوئی۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت کو وہ یقینی جانتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، وہی لوگ ہیں ہدایت پر اپنے پروردگار کی طرف سے۔ وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی ہے کامیابی کو پہنچنے والے، یعنی وہی لوگ کامیاب ہے۔ اب اس میں میرے محترم دوستو، آپ نے غور کیے ہوں گے کہ شروع کا جو الف لام میم ہے ہم نے اس کا ترجمہ نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ اس کو حروف مقطعہ اور اس طرح کے جتنے حروف ہیں، جیسے الف لام میم را، الف لام را، حا میم، الف لام میم صاد وغیرہ وغیرہ، ان سب کو حروف مقطعات کہتے ہیں، اور بہت ساری صورتوں کے شروع میں یہ آپ کو ملیں گے۔ تو ان کو اصل میں حروف مقطعات ہی کہتے ہیں۔ ان میں سے ہر حرف جو ہے وہ جدا جدا ساکن کے ساتھ میں پڑھا جاتا ہے۔ تو جو اوائل یعنی صورتوں کے شروع میں آتے ہیں تو مفسرین نے ان کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ یہ ان صورتوں کے نام ہیں۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ اسماء الہیہ کے رموز ہے، مگر جمہور صحابہ، تابعین اور علماء امت کے نزدیک راجح قول یہ ہے کہ یہ حروف، رموز اور اسرار ہے جس کا علم سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی کو بھی نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم بطور ایک راز کے دیا گیا ہو، جس کی تبلیغ امت کے لیے روک دی گئی ہو۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان حروف کی تفسیر و تشریح میں کچھ منقول نہیں ہے۔ امام تفسیر قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اسی کو اختیار فرمایا ہے، اور ان کے بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ عامر، شعبی، سفیان ثوری اور ایک جماعت محدثین نے فرمایا ہے ہر آسمانی کتاب میں اللہ کے کچھ خاص رموز اور اسرار ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہ حروف مقطعہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا راز ہے، اس لیے یہ ان متشابہات میں سے ہے جن کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی ہے۔ ہمارے لیے ان میں بحث و گفتگو کرنا بھی جائز نہیں، مگر اس کے باوجود وہ ہمارے فائدے سے خالی نہیں،
اول تو ان پر ایمان لانا، پھر ان کا پڑھنا ہمارے لیے ثواب عظیم ہیں، دوسرے ان کے پڑھنے کے معنوی فوائد و برکات ہیں جو اگرچہ ہمیں معلوم نہ ہوں مگر غیب سے وہ ہمیں پہنچتے ہیں۔ پھر فرمایا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، فاروق اعظم، عثمان غنی، علی مرتضیٰ، عبداللہ ابن مسعود وغیرہ جمہور صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ان حروف کے متعلق یہی عقیدہ تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اسرار ہے، ہمیں ان پر ایمان لانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں اور جس طرح آئے ہیں ان کی تلاوت کرنا چاہیے، مگر معانی معلوم کرنے کی فکر میں پڑھنا یہ درست نہیں ہے۔ ابن کثیر نے بھی قرطبی وغیرہ سے نقل کر کے اس مضمون کو ترجیح دی ہے، اور بعض اکابر علماء میں سے جو ان حروف کے معنی منقول ہے اس سے صرف تمثیل و تنبیہ اور تسہیل مقصود ہے، یہ نہیں کہ مراد اللہ تبارک و تعالی یہی ہے، اس لیے اس کو بھی غلط کہنا تحقیق علماء کے خلاف ہے۔ بہرحال ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اب اس میں لفظ ذالک کسی دور کی چیز کی طرف اشارے کے لیے آتا ہے، اور کتاب سے مراد قرآن کریم ہے۔ ریب کے معنی ہے شک اور شبہ کے، کہ یہ کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے۔ یہ موقع بظاہر اشارہ بعیدہ کا نہیں تھا، کیونکہ اسی قرآن کریم کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے جو لوگوں کے سامنے ہے، مگر اشارہ بعید سے اس کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے کہ سورہ فاتحہ میں جس صراط مستقیم کی درخواست کی گئی تھی، یہ سارا قرآن اس درخواست کا جواب بصورت قبولیت اور صراط مستقیم کی تشریح و تفصیل ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ ہم نے یہ دعا سن لی اور قرآن بھیج دیا جو ہدایت کا آفتاب ہے۔ جو شخص ہدایت چاہتا ہے وہ اس قرآن کو پڑھے، سمجھے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرے۔ پھر اس کے متعلق ارشاد ہے کہ اس میں کوئی شک شبہ نہیں، کیونکہ کسی کلام میں شک شبہ کی دو صورتیں ہوتی ہے، ایک یہ کہ خود کلام میں غلطی ہو تو وہ کلام محل شک اور شبہ ہو جاتا ہے، دوسرے یہ کہ سمجھنے والے کو فہم کی غلطی ہو۔ اس صورت میں کلام محل شک اور شبہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ آپ کے کم فہمی کی وجہ سے ہے کہ آپ کو اس میں شبہ معلوم ہو رہا ہے، جس کا ذکر خود قرآن کریم کی چند آیتوں کے بعد ان کنتم فی ریب اس میں آیا ہے۔ اس لیے ہزاروں کم فہمیوں یا کج فہموں کے شبہات اور اعتراض کے باوجود یہ کہنا صحیح ہے کہ اس کتاب میں کسی بھی قسم کا شک اور شبہ کی گنجائش نہیں۔ ھدی للمتقین، ہدایت ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، یعنی مخصوص ہدایت جو نجات آخرت کا ذریعہ بنے، وہ متقین کا ہی حصہ ہے۔ اگرچہ قرآن کی ہدایت نہ صرف نوع بشر کے لیے بلکہ تمام کائنات عالم کے لیے عام ہے۔ سورہ فاتحہ کی تفسیر میں بیان ہو چکا ہے کہ ہدایت کے 3 درجے ہیں۔ ایک درجہ جو تمام نوع انسان بلکہ تمام حیوانات وغیرہ کے لیے بھی عام اور شامل ہے، دوسرا درجہ مومنین کے لیے خاص، اور تیسرا جو درجہ ہے اللہ کے خاص بندوں کے لیے مخصوص ہے۔ پھر اس کے درجات کی کوئی حد اور انتہا نہیں۔ قرآن کریم کے مختلف مواقع میں کہیں ہدایت عامہ کا ذکر آیا ہے، کہیں ہدایت خاصہ کا۔ اس جگہ ہدایت خاصہ کا ذکر ہے، اس لیے متقین کی تخصیص کی گئی ہے۔ اس پر یہ شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہدایت کی زیادہ ضرورت تو ان لوگوں کو ہے جو متقی نہیں، کیونکہ مذکورہ تحقیق سے معلوم ہو گیا اس جگہ متقین کی خصوصیت سے یہ لازم نہیں آتا کہ قرآن غیر متقی کے لیے ہدایت نہیں ہے۔ ابھی دیکھو جو دونوں آیتیں ہیں، ایک تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ اور دوسری ھدی للمتقین، یہ دونوں بھی چیزیں جو ہے نا، دونوں بھی چیزیں ہمارے آج کے حالات کے اعتبار سے ہم نے اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ پہلی جو آیت کا پہلا جو جملہ بیان کیا کہ اس کتاب میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، یہ وہ کتاب ہے جو بغیر شک اور شبہ والی ہے۔ اب میرے محترم دوستو، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قرآن کریم ہی
آج دنیا کے اندر صرف اور صرف خالصتاً وہ کتاب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہے اور جس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے. کیونکہ دیکھو میں پرسنلی بہت سارے کرسچن جو بڑے بڑے اسکالرس ہیں ان کے ساتھ میں ہماری ہر مہینے کو ایک آن لائن میٹنگ ہوتی ہے. اس میں کچھ لوگ امریکہ سے ہوتے ہیں, کچھ لوگ یورپ سے ہوتے ہیں, کچھ لوگ افریقہ سے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ساؤتھ افریقہ سے ہوتے ہیں, کچھ لوگ جو ہے کوریا سے, کچھ لوگ جو ہے جاپان سے اور انڈیا سے بھی کچھ لوگ شامل ہوتے ہیں. الحمدللہ ایز اے اسلامک ریپریزنٹیو میں اس کے اندر جو ہے حصہ لیتے رہتا ہوں اور میں جو ہے جتنا ہو سکتا ہے اس کے اندر جو ٹاپک ہوتا ہے اس کے لائن سے اسلام کیا رہبری رہنمائی کرتا ہے. تو مجھے تقریباً آج 3 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں جو میں اس طرح کی میٹنگوں میں حصہ لیتا ہوں. تو میں نے جو تحقیق آج تک میری تحقیق ہوئی ہے بائبل کے اوپر, تورات کے اوپر, دوسری جو مذہبی کتابیں ہیں ان کے اوپر, تو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم لوگ جس ٹاپک کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں تو جو بڑے بڑے کرسچن اسکالرس ہیں یا جو پاپس ہے ان لوگوں میں ہی آپس میں بحث شروع ہو جاتی ہے. ایک بولتا ہے کہ فلانی جو میتھیو کی بائبل ہے اس کے اندر تو ایسا ہے, دوسرا بولتا ہے کہ جان کی جو بائبل ہے اس کے اندر تو ایسا ہے, تیسرا جو ہے پھر وہ بولتا ہے اینڈریو کی جو بائبل ہے اس میں تو ایسا ہے. تو ان لوگوں میں ہی لگ جاتی ہے بحث و مباحثہ, وہ میٹنگ ادھر ہی چلتے رہتی ہے. تو پھر اس کے بعد میں جو ہمارا آرگنائزر ہوتا ہے, موڈریٹ جسے کہتے ہیں, جو اس سارے پروگرام کو آرگنائز کرتا ہے, پھر اس کو بیچ میں جو ہے انٹرفیئر کر کے روکنا پڑتا ہے. تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ قرآن کریم ہی خالصتاً وہ اللہ کی کتاب ہے جو آج تک محفوظ ہے, جس کے ایک حرف میں بھی رتی برابر کا کوئی چینجز نہیں ہوا جب سے اس کا نزول ہوا ہے. باقی بائبل جو ہے بائبل تقریباً 11 سے 12 قسموں کی بائبل آج پوری دنیا کے اندر موجود ہے, الگ الگ ٹائپ کی, اس کی قسمیں ہیں الگ الگ. اور وہ قسمیں کیوں بنی وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھو جو اسکرپچر ہے اس کو سب کو جو ہے نا انگلش کے اندر اسکرپچر کہتے ہیں. اسکرپچر کس کو اسکرپچر کہتے ہیں؟ قرآن کریم کو, بائبل کو, تورات کو, یہ ساری جو چیزیں ہیں نا اس کو ریلیجیس اسکرپچر کہتے ہیں. تو یہ ہمارا جو اسلام یعنی ہمارا جو قرآن پاک ہے اور اس میں اور دوسری کتابوں میں جو فرق ہے وہ یہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جیسا میں نے شروع میں بتایا کہ ان کو انجیل ایک وقت دے دی گئی, پوری کا پوری کتاب ایک ساتھ میں نازل ہوئی. جیسے فرمایا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ, مجھے نبی بھی بنا دیا اللہ نے اور کتاب بھی مجھے عطا کر دی. تو اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آخر عمر میں ان کے 12 حواری تھے, 12 حواری. اور یہ سارے جو نام ہیں نا ہم لوگ سنتے ہیں نا, میتھیو, اینڈریو اور جان وغیرہ وغیرہ, یہ سب ان کے 12 جو حواری تھے وہ سب ان کے نام ہیں. اب عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو لے کر چلے گئے سولی پہ لٹکانے کے لیے. اس کے بعد میں ان کو ایک غار میں لے جایا گیا, وہاں سے ان کو اللہ نے آسمان کے اوپر اٹھا لیا تھا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پہ اٹھائے جانے کے بعد اس وقت کا جو یہودی بادشاہ تھا اس نے کیا کیا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے تھے ان پر ظلم کرنا شروع کر دیا. اب یہ سارے واقعات کہاں پیش آئے؟ یہ پورے واقعات یروشلم, آج جو یروشلم ہے وہ یروشلم جو ہے وہ ایک ایسی جگہ ہے, ایک ایسا شہر ہے. اس کے بارے میں بھی میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں, کیونکہ ہمارے آج کے جو مسلمان ہیں یہ بیچارے جو ہے گوشت میں توس میں پریشان ہیں. ان کو خالی گوشت کی فکر رہتی, گوشت کی. گوشت کیسا آیا رے, گوشت دیکھ ذرا ڈلیا برابر آ رہے نہیں بولے. تو آج کا جو مسلمان ہے خالی گوشت میں پریشان ہے, گوشت میں, اور توس کی فکر ہے اس کو. توس لائے کیا رے بولے سحری کو, صبح کو, تو اس کو گوشت چاہیے, توس چاہیے. تو اس کے پاس میں اتنا ٹائم ہی نہیں ہے یہ سب اسٹڈی کرنے کے لیے, مطالعہ کرنے کے لیے, معلوم کرنے کے لیے کہ یروشلم کہاں ہے اور وہ کیا ہے اور کیوں ہے. اس کو ٹک ٹاک سے اور باقی ایسی فالتو چیزوں سے, گوشت سے, توس سے فرصت ملیں گی تو شاید پھر اس کو ٹائم ملے گا یروشلم کے بارے میں بھی تحقیق کرنے پر. تو یروشلم جو ہے, آج کا جو یروشلم, نہ وہ اسرائیل کا حصہ ہے نہ وہ فلسطین کا حصہ ہے, وہ ایک کامن ہے. کامن مطلب ایسا شہر ہے ابھی تک کے لیے بھی. اسرائیل کا جو
कैपिटल भी है वो तिल अबीब है, वो यरूशलेम नहीं है। तिल अबीब जो है वो उनका कैपिटल है। उन्होंने बहुत कोशिश की, अभी डोनाल्ड ट्रंप को बिलियनों डॉलर उन्होंने चंदा दिए थे। अभी ट्रंप गया था इज़राइल तो वहाँ पे बिलियनों डॉलर उसको चंदा दिए, इसलिए कि वो यरूशलेम को इज़राइल का कैपिटल ऐलान कर दे, उसको घोषित कर दे। लेकिन ट्रंप ने जो है उसका ऐलान नहीं किया, क्योंकि वो जानता था अगर मैं ऐसा करूँगा तो सिर्फ मुसलमानों से दुश्मनी नहीं होगी, बल्कि जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बता दूं, खाली ये क्रिश्चियन जो है, जो हम लोगों को जो पता है, समझो जो हम देखते हैं, जिस टाइप के क्रिश्चियंस हम देखते हैं या जो जिनको हम जानते पहचानते हैं, तो चूँकि हमने इंडिया के बाहर कभी दुनिया देखी हुई नहीं है, दुनिया में ऐसे भी मुल्क है जिन मुल्कों के अंदर इतने भी कट्टरतावादी क्रिश्चियन हैं जो आज भी पूरे के पूरे बाइबल के ऊपर अमल करते हैं, एकदम शिद्दत पसंद है वो। तो उनको अगर पता चलता उन मुल्कों को कि इन्होंने इस तरीक़े से इज़राइल के हवाले जो है यरूशलेम को किया, तो वो सब मुल्क अमेरिका के दुश्मन हो जाते थे, फिर एक दुनिया में नया मसला खड़े हो जाता था। तो मसला खाली मुसलमानों का नहीं था। तो इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप ने यरूशलेम को कैपिटल नहीं घोषित किया। तो यरूशलेम जो है, क्योंकि दुनिया के तीनों मज़ाहिब के लिए, तीनों मज़हब इस्लाम, यहूदियत और ईसाइयत, तीनों के लिए भी वो बहुत अहमियत का हामिल है। मस्जिद अक़सा जो है, मस्जिद अक़सा, हज़रत मरियम उसी मस्जिद अक़सा की खिदमत किया करती थी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसकी तामीर किए थे, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। तो वो जो मस्जिद अक़सा है, फिर मुसलमानों ने, चूँकि भाई हमारा क़िबला अव्वल है और यहूदी भी पहले उधर ही मुँह करके नमाज़ पढ़ते थे, मुसलमानों का भी पहले क़िबला वही था। और उसके अलावा चूँकि नबी जो थे मुसलमानों के भी नबी है, तो मस्जिद अक़सा में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने से नमाज़ हो रही है, तो अभी तक हो रही है। ये बाज़ बेवकूफ़ जो मुसलमान बहुत से बयान करने वालों को भी मैंने देखा हूँ, वो ये कहते हैं और दुआएं मांगते हैं, ऐ अल्लाह मस्जिद अक़सा को यहूदियों के तसल्लुत से आज़ादी अता फ़रमा। तो उन जाहिलों को यही नहीं मालूम है, मैं बोला ना, इनको डल्लियों से, गोश्त से, नलियों में से, गुद्दों में से, टोस्ट से, डबल रोटी से फुर्सत मिलेंगी तो पता चलेगा कि मस्जिद अक़सा आज भी मुसलमानों के ही कब्ज़े में है। वहाँ पे आज भी नमाज होती है, 5 वक्त की अज़ान होती है, उसके इमाम है बाज़ाब्ता। और मैं आपको ये सारे डिटेल्स इसलिए बता रहा हूँ कि फ़लस्तीन के जो एजुकेशन मिनिस्टर है, 1 हफ़्ते तक हम दोनों एक साथ में थे, एक ही साथ में, और मुझे उन्होंने ख़ास तौर पे दावत दिए थे ऑफिशियली वहाँ की गवर्नमेंट की तरफ से कि मैं फ़लस्तीन विज़िट करूँ, और गवर्नमेंट की तरफ से मेरा रहने खाने वगैरह का सब वहाँ पे सारा इंतज़ाम रहेगा। लेकिन चूँकि कुछ मसाइल की वजह से मैं ख़ुद भी आज तक सफ़र नहीं कर सका, लेकिन इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल में दुनिया के हालात अगर साज़गार होते हैं तो फिर इंशाअल्लाह मैं ज़रूर प्रोग्राम बनाऊंगा उनकी दावत को सर आँखों पे रख कर, और ज़रूर इंशाअल्लाह जो है यह पूरे इलाके की मैं जब ज़ियारत करूँगा तो हर जगह की मैं पूरे तरह से जो है ना पूरी मालूमात भी आपके लिए हासिल करके लेकर आऊँगा बाज़ाब्ता वीडियो की शक्ल में कि इस जगह की क्या अहमियत है और इस जगह की क्या अहमियत है। तो बहरहाल मस्जिद अक़सा जो है आज भी वहाँ पर 5 वक्त की अज़ान होती है, नमाज होती है बाज़ाब्ता। वहाँ पे मस्तूरात के लिए एक अलग हिस्सा है, मर्दों के लिए अलग हिस्सा है, और दोनों नमाज़ें पढ़ते हैं वहाँ पर। तो मस्जिद अक़सा है। उसके अलावा ईसाइयों के लिए वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वहीं पे सूली पर लटकाया गया था यरूशलेम में ही। तो वो तेकड़ी जिसके ऊपर वो सलीब लगाई गई थी, वो तेकड़ी आज तक महफूज है। उसके अलावा वो गार है, गार जहाँ पे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को दफन करने के लिए उनके ये जो 12 हवारी और हज़रत मरियम वग़ैरह लेकर गए थे, और उसके 3 दिन बाद वो वहाँ से आसमान की तरफ उठा लिए गए, वो गार भी आज तक है। पूरी दुनिया के ईसाई वहाँ पे जाते हैं उसकी ज़ियारत करने के लिए। तो ये ऐसी तीनों चारों चीज़ें जो है सब मज़हबों के लिए, और दीवार गुरिया है इनकी, क्योंकि इनका एक बहुत बड़ा इबादत खाना था वहाँ यहूदियों का, वो पूरा अभी ख़त्म हो चुका है, बस उसकी एक दीवार बाकी रह गई हुई है। उसी को जो है वो सर रख के वहाँ पे दुआएं करते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, और उसी के अंदर में जो है वो मस्जिद अक़सा है। तो बहरहाल हमारा टॉपिक चल रहा था बाइबल के ऊपर, तो मैं यही बता रहा था
کہ یروشلم کے اندر وہ جو 12 حواری تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، تو ان 12 حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان پہ اٹھا لیے گئے تو ان کے جو حواری تھے پھر انہوں نے کیا کیے، انہوں نے بائبل کا ایک ایک نسخہ تیار کیے انہوں نے اپنے اپنے حساب سے، تو اس لیے اس کے 12 حصے ہو گئے۔ اس کے بعد میں پھر کیا کیے، وہ ہجرت کر کے چلے گئے۔ اب یہ پورا علاقہ اس زمانے کا سیریا کا علاقہ یعنی ملک شام کے اندر میں آتا تھا۔ آج جو ہے نا، کیونکہ ملک شام جو ہے سیریا جسے ہم کہتے ہیں ملک شام، وہ بہت بڑا ملک تھا۔ ابھی 4-5 ملک جو بنے ہوئے ہیں، لیبنان، جارڈن، اسرائیل، فلسطین، مصر کا کچھ علاقہ، یہ سب جو ہے اس زمانے میں ملک شام کا ہی علاقہ شمار ہوتا تھا۔ یہ پورے علاقے کو ملک شام کہتے تھے۔ تو یہ جو علاقہ ہے یہ پورا کیا پورا علاقہ اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی پورا ملک شام جو ہے وہاں پہ صرف عیسائیوں اور یہودیوں کی آبادی تھی۔ لیکن اب جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 12 حواری تھے ان میں سے کچھ حواری ہجرت کر کے، کیونکہ وہ ڈر گئے کہ وہاں کا یہودی بادشاہ ان لوگوں کو قتل کر دے گا، انہوں نے ہجرت کی، کچھ یورپ میں چلے گئے۔ مطلب یہ جو عیسائیت جو یورپ میں پہنچی، میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں، وہ لوگ پھر یورپ میں گئے۔ یورپ میں جانے کے بعد میں پھر یہ بھی ملتا ہے روایتوں میں کہ ایک جو حواری تھا اس کو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کفن مل گیا تھا، وہ کفن لے کے وہاں سے وہ بھاگ گیا۔ مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آسمان پہ اٹھائے گئے تو کفن ان کا وہیں پہ پڑا ہوا تھا زمین کے اوپر، تو اس نے وہ کفن کو لے کے بھاگ گیا۔ اس کو آج جو اٹلی کے اندر روم کو جو یہ لوگ مرکز کہتے ہیں، وہ اسی لیے کہتے ہیں کہ وہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو کفن ہے وہ رکھا ہوا ہے، جس کفن کے اوپر سے یہ آسمان کی طرف اٹھائے گئے تھے، تو وہ کفن ابھی تک ہے ان لوگوں کے پاس میں۔ تو وہ کفن کی وجہ سے روم کو انہوں نے اپنا مرکز قرار دے دیے، اسی لیے آج روم کو سب سے بڑا مرکز کہا جاتا ہے، اور پوری دنیا سے لوگ جاتے ہیں کہ کم سے کم ہم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وہ کفن کی زیارت نصیب ہو جائے بول کر، اس لیے پوری دنیا کے عیسائی وہاں پہ پہنچتے ہیں روم کے اندر۔ بہرحال تو مجھے آپ کو بتانا یہ تھا، یہ پوری اسٹوری کا جو خلاصہ ہے وہ یہ کہ وہ جو 12 حواری تھے انہوں نے اس کے 12 حصے کر دیے، 12 حصے لے کے ادھر ادھر وہ بھاگ گئے پوری دنیا میں، تو اس لیے بائبل 12 حصوں میں بڑھ گئی۔ اب اس میں بھی اتنی افراط اور تفریط کر دیے انہوں نے، کس میں کچھ گھسڑ دیے تو کس میں کچھ حلال کر دیے تو کسی میں کچھ حرام کر دیے۔ لیکن قرآن پاک، تو میں یہی بتا رہا تھا کہ میں آن لائن جو میٹنگز میں حصہ لیتا ہوں اس میں ہم لوگوں کی جب بحث چلتی ہے کسی مسئلے کے اوپر تو وہ خود آپس میں چلتی ان کے، وہ بولتا اینڈریو کی بائبل میں ایسا ہے، وہ بولتا میتھیو کی بائبل میں ویسا ہے، وہ بولتا جان کی بائبل میں ایسا ہے ویسا ہے، وہ ان میں ویسا چلتے رہتا۔ لیکن اللہ کا کروڑوں درجے کرم ہے کہ جب ہم لوگ ہوتے ہیں تو اس میں ہر نظریے کے مسلمان بھی ہوتے ہیں، اس میں شیعہ مسلمان بھی ہوتے ہیں، اس میں سنی مسلمان بھی ہوتے ہیں، ہر نظریے کے مسلمان ہوتے ہیں۔ لیکن اب چونکہ مسلمانوں میں چاہے 72 فرقے ہو، لیکن قرآن جو ہے 72 کے 72 فرقوں کا سیم ٹو سیم ہے۔ قرآن کی ایک آیت میں بھی رتی برابر کی کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ شیعوں کا قرآن بھی وہی ہے جو سنیوں کا قرآن ہے، رافضیوں کا قرآن بھی وہی ہے جو کھوجوں کا قرآن ہے، کھوجوں کا قرآن بھی وہی ہے جو اسماعیلیوں کا قرآن ہے، اسماعیلیوں کا قرآن بھی وہی ہے جو اور کوئی مسلمانوں میں فرقہ ہوں گا تو سب کا قرآن ایک ہی ہے۔ قرآن میں رتی برابر بھی ایک آیت کی بھی کوئی یعنی یہ نہیں ہے۔ تو بعض اوقات ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، کیونکہ قرآن کی جب ایک آیت آ گئی تو چونکہ یہاں پہ بات چلتی ہے ڈائریکٹ اسلام کا نظریہ کیا ہے، تو وہاں پہ یہ نظریہ نہیں آتا ہے کہ اس میں شیعت کا نظریہ کیا ہے، سنیت کا نظریہ کیا ہے، یہاں پہ رافضیت کا نظریہ کیا ہے، کھوجیت کا نظریہ کیا ہے، اسماعیلیت کا نظریہ کیا ہے، فلانوں کا نظریہ کیا ہے، ان کا نظریہ کیا ہے۔ تو قرآن کی آیتوں سے، کیونکہ وہاں پر بھی بڑے بڑے جو ایکسپرٹس بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یار یہ مسلمانوں میں اتنے فرقے ہیں، اتنے نظریے کے، یہ سب مسلمان الگ الگ نظریوں کے ہیں، الگ الگ جو ہے فیت کے ہیں، اس کے باوجود آیت سب کی ایک ہی کیسے کیا ہے؟ تو پتہ چلا یہ قرآن پاک کے حقانیت کی نشانی ہے۔ پریشان ہو جاتے وہ، اور وہاں جو ان کے پادری ہوتے ہیں ان میں آپس میں چلتے رہتی ہے۔ تو میں آپ کو یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ قرآن کی خصوصیت ہے،
یہ خصوصیت ہے قرآن پاک کی، جو فرمایا نا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ جو کتاب ہے اس میں رتی برابر کا بھی کوئی شک اور شبہ آپ اپنے دل میں پیدا بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ نے 1450 سال پہلے سے ایسے اس کی حفاظت فرمائی ہے، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ اسی لیے قرآن میں خود گارنٹی دے دی اللہ تعالیٰ نے کہ جب ہم نے اس قرآن پاک کو نازل کیا ہے اور اس دین کو ہم نے اتارا ہے تو ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، اور اللہ ہی اس دین کی حفاظت فرما رہے ہیں۔ اب دوسری آیت، ھدی للمتقین، جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کو قرآن پاک کے ذریعے سے ہدایت کیسے ملتی ہے، ابھی میں آپ کو اس کی تھوڑی سی تشریح کر کے بتا دیتا ہوں۔ دیکھو، ہمارے مائنڈ کے اندر، ہمارے ذہن کے اندر اب یہ شک آئیں گا، یہ شبہ آئیں گا، یا یہ خیال آئیں گا کہ یار قرآن پاک کے اندر ہدایت جو ہے وہ تو سب کے لیے ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے، اور قرآن میں ہے نا ویسی آیتیں، قرآن میں ہے ویسی آیتیں، ھدی للناس، لوگوں کے لیے بھی اس کے اندر ہدایت ہے، وہ آگے آنے والی ہے۔ لیکن یہاں جو متقین کہا وہ اس لیے فرمایا کیونکہ دیکھو میں نے جیسا بتایا کہ ہدایت کی بھی قسمیں ہیں، قسمیں، تو اب جو تقوی والے ہوتے ہیں ان کو جو ہدایت ملتی ہے، ان کا جو دل ہوتا ہے، دل تقوی کی وجہ سے وہ آئینے کی طرح سے ہو جاتا ہے، تو اللہ ان کو کیا ہدایت دیتے ہیں؟ پھر وہ جو تقوی والے ہوتے ہیں ان کے سینے جب آئینے کی طرح سے ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالی ویسے قلوب میں معرفت کی ہدایت پیدا فرماتے ہیں، معرفت کا نور آتا ہے ان دلوں کے اندر، اور جب ان دلوں کے اندر معرفت کا نور آ جاتا ہے تو ویسے دل دنیا میں چلتے پھرتے اپنی آنکھوں سے جنت کا مشاہدہ کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی جنت کی لذتیں ان کو عطا فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں سے وہ سرشار ہوتے ہیں، اور اللہ کی نعمتوں سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو اس لیے قرآن میں جو ھدی للمتقین کہا ہے، اس لیے کیونکہ یہ سب اسٹیپس ہے، اسٹیپس اللہ کا قرب حاصل کرنے کے، اللہ کی معرفت کا جو نور دل میں آتا ہے پہلے دن نہیں آتا ہے، وہ اس کے لیے محنت لگتی ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو کھپانا پڑتا ہے، اپنے آنکھوں کی حفاظت کرنا پڑتی ہے، زبان کی حفاظت کرنا پڑتی ہے، دل کو گندے خیالات سے محفوظ رکھنا پڑتا ہے، ہاتھ پیروں کی حفاظت کرنا پڑتی ہے، حرام غذا کے کھانے سے محفوظ رکھنا پڑتا ہے، یہ تقویٰ ہے۔ اب پھر میں وہی جملہ کہوں گا، جبے کی لمبائی یہ تقوی کی نشانی نہیں ہے۔ ہاں، جبے میں کیونکہ اسی لیے کہتا ہوں کیونکہ بھائی ہمارے زمانے میں یہ عام ہو چکا ہے، ہم کو ایسا لگتا ہے جتنا بڑا جبہ ہوگا، جتنا کھاندے پہ لمبا رومال، بس وہ تقوی کا تھرمامیٹر ہے، اسے تقوی نہیں کہتے ہیں۔ تقوی یہ ہے کہ آپ جو ہے اللہ سے ڈرنے والے کتنے ہیں، آپ کے اندر تقوی کتنا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھجوریں رکھی ہوئی تھی، اور آپ کے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کھجور اٹھا کے منہ میں ڈال دی۔ اللہ کے نبی نے ان کے منہ میں انگلی ڈال کر اس کھجور کو نکالا اور فرمایا کہ بیٹا یہ صدقے کی کھجور ہے جو ہمارے لیے حلال اور جائز نہیں ہے، اسے کہتے ہیں تقوی۔ یہ تقوی کا ایک دم اعلیٰ اور اونچا درجہ ہے، اور ہمارے زمانے میں تو حرام کو بھی حلال کرنے کے ہم لوگ راستے تلاش کرتے ہیں۔ بھلے پھر میں وہی بات کہوں گا، اللہ مجھے معاف کرے، بھلے ہمارے پاس میں جبہ کتنا بھی لمبا ہو اور رومال کتنا بھی اونچا ہو، تو جبوں سے اور رومال سے یہ تقوی کی نشانی نہیں ہے، بلکہ آپ کے اندر کا جو تقوی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی کمائی کیسی ہے، آپ حلال کاروبار کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، آپ جو ہے اپنے زبان کی کتنی حفاظت کر رہے ہو، اپنے آنکھوں کی کتنی حفاظت کر رہے ہو۔ تقوی وہ ہے، ہر امر کے اندر اللہ کا ڈر دل میں ہونا چاہیے۔ تو جب آدمی تقوی کے اس اعلیٰ اور اونچے مقام پر جاتا ہے تو ھدی للمتقین، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے معرفت کے نور کی ہدایت ان کو عطا فرماتے ہیں کہ دل آئینے کی طرح سے روشن ہو جاتے ہیں، اور پھر جو پیدا کرنے کا مقصد ہے زمین کے اوپر، جو قرآن میں آگے آنے والا ہے کہ ہم نے انسان کو خلیفہ بنایا،
تو وہ خلیفہ بنانے کا مقصد اس وقت میں حاصل ہو جاتا ہے، اور انسان کو بھی اپنے پیدا ہونے کا جو مقصد ہے اللہ کی معرفت کا حاصل ہونا، وہ حاصل ہو جاتا ہے، تو پھر زندگی کا مزہ آتا ہے۔ تو اس کے لیے میرے محترم بزرگوں، دوستو، 5 آیتوں کی ہم نے تلاوت کی تھی، 2 آیتوں میں ہمارا وقت پورا ہو چکا ہے۔ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو بھی تقوی والا بنا دے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس سلسلے کو اسی طریقے سے اپنے فضل و کرم سے آخر تک پہنچائے، آخر تک سورہ والناس تک۔ کیونکہ دیکھو، میں ایک ایک آیت تفصیل سے اسی لیے میں نے شروع کیا ہوں کہ اب پورے قرآن کی تفسیر جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ بیان کرنا ہے۔ تو آپ لوگ بھی مجھے میسج کر کے یہ رائے دو کہ یہ طریقہ میرا بالکل صحیح ہے، یا پھر ہر سال جو رمضان کے اندر میں ایک ہی 20 منٹ اور آدھے گھنٹے کی تفسیر میں پورا پارہ لے لیتا تھا، وہ طریقہ آپ کو زیادہ فائدہ مند لگتا ہے۔ تو یہ بھی مجھے آپ کے فیڈ بیک اور کمنٹس وغیرہ، جو لوگ واٹس ایپ پہ سنتے ہیں واٹس ایپ پہ بھیجے، جو لوگ یوٹیوب پہ سنتے ہیں وہ یوٹیوب پہ کمنٹ کرے، تو مجھے بھی ایک طرح کا گائیڈ لائن ملیں گا، اور آپ لوگوں کی رائے اور مشورہ پتہ چلیں گا کہ بھئی آپ لوگوں کو کون سے طریقے سے فائدہ ہو رہا تھا، تو پھر میں بتاؤں گا کہ ہم دونوں طریقوں سے کیسے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔